شوکت نواز میر کی گرفتاری کی ویڈیو فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان تک اب یہ مظاہرے پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھیوں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈر جناب شوکت نواز میر صاحب کی گرفتاری کی ویڈیو فوٹیج سامنے آ گئی ہے اور بڑی ہی ڈرامائی قسم کی گرفتاری ہے، جس میں ان کو پہاڑوں کے بیچ میں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ غالباً فائرنگ کے دوران وہ اپنی کار سے نکل کے تو پہاڑ میں نیچے اتر گئے تھے گولیوں کی زد میں نہ آنے کے لیے۔ تو اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ جو پہلے خبر آئی تھی کہ ان کو شاید بازو میں گولی لگی ہے، تو وہ خبر شاید صحیح نہیں تھی، کیونکہ فوٹیج میں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جیسے ان کو گولی لگی ہے۔ لیکن بڑی بھاری تعداد میں فوج اور رینجر اور پولیس نے ان کو اریسٹ کیا ہے۔ وہ فوٹیج میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں کل بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے، جس میں خواتین نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ ہے یہ دن بدن سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر میں نے کئی پروگرام کیے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو میں نے انفارم کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں گلگت شہر میں خاص طور پہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ شدید گرمی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ بند نہیں ہو رہی، اور پھر شدید گرمی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی خواتین نے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ پورا دن مظاہرے کیے ہیں گلگت میں، اور مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا ہے، اور محکمہ برقیات یعنی پاور اور انرجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے خلاف انہوں نے سخت مظاہرے کیے ہیں، اور اس کے دفتر کے باہر بھی جا کے مظاہرے کیے ہیں۔ اور بچے جو ہے اس دوران گرمی سے نڈھال تھے۔ طلباء و طالبات کی تعلیم اور امتحانات کی جو تیاری ہے وہ بھی بری طرح لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ شرح کی بندش سے اوشکنداس، جلال آباد، بگروٹ اور دیگر علاقوں کے مسافر، خواتین اور بچے کئی گھنٹے تک سڑک پر پھنسے رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ تو یہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ گلگت بلتستان میں جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس کی ویڈیو دیکھیں، اور پھر آگے چلتے ہیں۔ مطالبہ حکام بالا سے ہے، یہ بیچارے بجلی گھر ہم یہاں اس لیے آئے ہیں، چھوٹا طبقہ ہے، ان کے حکم پہ چلتے ہیں، ان کے حکم پہ کام کرنے والے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ اصل چیز جو ہوتی ہے حکام بالا کی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ایسے یعنی کہ لائے عمل تیار کریں کہ یہ مسئلہ اٹھانا نہ پڑے، لوڈ شیڈنگ کی نوبت ہی نہیں آئے۔ سالہ سال ترقی کرنے کی بجائے یہ لوگ پستی کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ ایک ملک جو ہے سالہ سال جوان طبقہ ہے، ترقی کرتا جانا چاہیے۔ یہاں پر تو ترقی کیا، لوگ نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ پرانے زمانے کی یادیں تازہ ہو رہی ہے، لوگ اپنے لیے ٹھنڈک کے حصول کے لیے دریاؤں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اور تو کا کیا قصور ہے جو گھروں میں بلک بلک کے بچوں کو گرمی میں، تپتی گرمی میں پسینے سے چور چور بچوں کو لے کے کسی کو بے ہوشی کی طاری ہو رہی ہے، کسی پہ سستی، کسی کو بخار چڑھ رہا ہے، کون قصوروار ہے؟ ہاسپٹلز کی حالت آپ لوگ دیکھیں، ہاسپٹلز میں بجلی نہیں ہوگی تو کیسے وہاں پر لوگوں کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہوگی؟ تو حکام بالا سے میری ریکویسٹ ہے، پلیز آپ لوگ اس بارے پہ غور کریں۔ سردیوں میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پانی کی کمی ہے، لیکن گرمیوں میں کہاں پانی کی کمی ہے؟ آپ عقل کے ناخن لیں، اور یہ آپ لوگ اگر جب تک یہ مطالبہ حل نہیں کریں گے، یہ جو 2 گھنٹے کی بجلی اور 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو آپ لوگ رکھی ہوئی ہے، وہ 2 گھنٹے کی بجلی نہیں، آدھے گھنٹے کی بجلی ہوتی ہے، 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے مسئلہ حل کرنا ہے، ورنہ یہ دھرنے شہر بھر میں ہوں گے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دھرنے ہوں گے۔ آج ہم نے جتنی خواتین ہمارے پاس تھی، ہم نے دھرنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، لیکن کل انشاءاللہ ہم پورے گلگت کو جام کریں گے۔ چونکہ یہ احتجاج آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ گلگت کے تمام شہر اس احتجاج کے اس میں ہے، سب احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد بجلی کی عدم ادائیگی ہے۔ ہمارا حکومت سے یہ سوال ہے کہ یہ بجلی کی عدم ادائیگی گرمیوں میں کیسے ہو رہی ہے؟ سردیوں میں ہم مان لیتے ہیں، ان کا عذر سن لیتے ہیں کہ سردیوں میں ہاں پانی کی کمی ہے۔ ابھی مجھے بتایا جائے کہ کہاں پانی کی کمی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ پانی کی کمی نہیں ہے، یہاں عقل کی کمی ہے۔
अगर बंदे अपने अकल के मुताबिक काम लेंगे, प्रोडक्शन जितनी चाहिए वो मुहैया करेंगे, तो ये क्यों होगा? ये लोड शेडिंग क्यों होगी? कितने दिनों से लोग जो है पिस रहे हैं इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में। आप लोग देखें, घरों में जाएं, लोगों के बच्चे भी लग रहे हैं, स्कूलों में जाएं, लोग तालीम कैसे हासिल करेंगे? आप लोग बताएं मुझे। जो हुक्काम हजरात एसी के कमरों में बैठे हुए हो, मुझे बताया जाए कि आप लोगों को उन एसी के मजे लेने में मजा आ रहा है। आप लोगों को इस दुनिया में हिसाब अगर ना मिला तो आप देखिए आखिरत में आपको उस जो तपती जो आग है उसमें जलाया जाएगा। ये जो खून पसीने की कमाई लोगों के घरों में जो है, हम टैक्स की सूरत में या जो खरीदारी की सूरत में जो चीजें हम वहाँ मुहैया करते हैं, आप लोग कहाँ जाता है? ये जो तनख्वाहें वगैरह जो लेते हैं पीडब्ल्यूडी का, चाहे वो पावर हो चाहे वो वाटर का अमला हो, कोई भी ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। वाटर की कंप्लेन हम करने जाएं, बंदे जो है वो इतनी देर से आते हैं कि वाटर का मसला हल नहीं होता है। कभी नाली की उसकी पानी पाइपलाइन की हम सफाई करने बैठे तो वहां से कभी चूहे निकलते हैं, कभी कौवे निकलते हैं। ये क्या तरीका है? ये पानी कुदरत ने हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन जरिया दिया है। ये इस्तेमाल करना आप लोगों को आता नहीं है तो इस ओहदे से आप लोग इस्तीफा दें, मेहरबानी होगी आप लोगों की। और अब एक और वीडियो देखें। ये तो जो अभी आपने वीडियो देखी, ये रात की जो है, शाम के वक्त ये प्रोटेस्ट जो चलता रहा है, तो शाम के वक्त की है और दिन के वक्त भी ख्वातीन की बड़ी तादाद आई है, अपनी लोकल भाषा में बात कर रही हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप फिर भी ये सुने, 1 मिनट की वीडियो है, लेकिन आप वो फील लें उस गुस्से की, और पीछे से ख्वातीन का जोश आप देखें कितना ज़्यादा है। बिजली लगाता है बिजली पशरन बिजली पशरन ठीक ठाक निर्गाष्टी संदरात सरी हुन बदाई हमस और नाज़रीन, अब चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिसका यकीनन आपको भी बड़ी बेताबी से इंतज़ार होगा। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। इसमें आप देख सकते हैं कि शौकत नवाज मीर को एक शख्स जो है वो बाजू पकड़ के पहाड़ से ऊपर ला रहा है और पीछे बाकी लोग भी हैं, और फिर इनको ये मुश्किल से शौकत नवाज मीर साहब आ रहे हैं ऊपर, और देखा जा सकता है कि उनके बाजू ठीक हैं, उनको गोली नहीं लगी। जो पहले खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद उनको बाजू में गोली लगी है, वो गोली तो नहीं लगी। हौसले उनके बुलंद नज़र आ रहे हैं, घबराए हुए तो नहीं लग रहे बिल्कुल भी। लेकिन आप ये देखें कि कितनी फ़ौज वहाँ पे मौजूद थी उनको गिरफ़्तार करने के लिए। और इस वक्त जो है रावलाकोट में धरना बदस्तूर जारी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है कि ये धरना जो है किस करवट बैठता है। और भरपूर तरीके से कोशिश हो रही है कि इस धरने को मुंतशिर किया जाए, किसी तरीके से इनको तकाया जाए। और दूसरी तरफ जो भारत की तरफ से भी जो अब यूट्यूबर्स बना रहे हैं यूट्यूब्स, और जो टेलीविज़न के ऊपर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी जाता हूँ वहाँ, वो अब मुझे यूँ लगता है कि भारत की जो साइलेंस है या उसकी बेअमली जिसे कहते हैं, इनएक्शन जो है, उसकी दलीलें देने की कोशिश कर रहे हैं, इंतहाई भूंडी दलीलें देने की कोशिश कर रहे हैं। एक अभी वक्त नहीं आया, पीओजे के लोग जो है वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते। उस वक्त वो कहाँ थे पीओजे के लोग जब पुलवामा हुआ? दहशत गर्दों के कैंप कहाँ पे हैं जी? वो पीओजे के में हैं, तो उनको क्यों नहीं पीओजे वाले ख़त्म करते? फिर धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करते? पहले वो हिंदू बने फिर शामिल हो। मतलब बेशुमार किस्म की चीज़ें, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जैसे हम उन्हें कह रहे हैं कि आप फ़ौजें भेज दें। हमें भारतीय फ़ौजों को कभी भी नहीं कहा कि भारतीय फ़ौजें पीओजे के में दाखिल हो या गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो। उन्होंने अगर दाखिल होना होता तो 1947 में वो दाखिल हो जाती, 1965 में दाखिल हो जाती, 1971 में दाखिल हो जाती, 1999 में जब कारगिल हुआ उस वक्त दाखिल हो जाती। उन्होंने दाखिल शाखिल कोई नहीं होना। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना इखलाकी ज़िम्मेदारी होती है कि जब आप क्लेम करते हैं कि ये इलाके आपका हिस्सा है या टू टांग हैं या जो भी हैं, तो फिर यहाँ पे
جو اس وقت ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، اس کے لیے آپ کی آواز سنائی دینی چاہیے، آپ کو بولنا چاہیے۔ تو آپ اپنی خاموشی کو چھپانے کے لیے پی او جے کے لوگوں کو مزید پلیز ذلیل نہ کریں۔ پی او جے کے لوگ یہ کیمپ نہیں چلاتے، یہ کیمپ پاکستان کی فوج چلاتی ہے، یہ کیمپ پاکستان کی ISI چلاتی ہے، اور پی او جے کے کوئی آزاد جگہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی کالونی ہے، اور کالونی جو ہے وہاں کے عوام جو ہوتے ہیں وہ نہتے ہوتے ہیں، اور ہر سیکیورٹی ایجنسی کے پاس جدید ترین اسلحہ ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ نکلے ہیں نا، یہ لوگ نکلے ہیں، تو اب آپ بولیں ان کے حق میں، وہ ان ساری چیزوں کے خلاف ہے، وہ مسلسل جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف۔ اس ظلم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور پی او جے کے لوگ سیکولر ہیں، وادی کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، جس طرح کہ وادی میں بہت زیادہ پاکستان کی حمایت کرنے والے جو ہے گروپس اور گروہ اور افراد ضرور ہو سکتے ہیں۔ پی او جے کے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پی او جے کے لوگ انتہائی سیکولر ہیں، محنت کش لوگ ہیں، اور پھر 15 سے 20 لاکھ تک تو یورپ کے کنٹریز میں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے یورپین سسٹم دیکھا ہوا ہے، اور وہ کسی قیمت پہ بھی جو ہے مذہبی جنونیت سے ان کو آپ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ وہ مذہبی جنونی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس قسم کے بہانے بنا کے آپ کا جو فرض ہے اس سے آپ اپنی جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ پی او جے کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ جب کسی منزل پہ پہنچتی ہے، جس منزل پہ بھی پہنچے، اس کے بعد جو ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر، گلگت بلتستان، جموں، لداخ اور وادی کو لے کر جو ہے وہ بہت ہی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سوچ میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ انسان کی سوچ جو ہے وہ جامد نہیں ہوتی، وہ فروزن ان ٹائم نہیں ہوتی، وہ اپنے ارد گرد کے حالات اور واقعات سے اثر لیتی ہے اور پھر نئے سنتھسس کرتی ہے، تجزیے کے سنتھسس ہوتے ہیں، اور اس میں پھر وہ نئے نتائج نکالتی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔